سات سمندروں کی تہ میں بسنے والی مخلوق کو بھی دیکھنے والا، پتھر کے اندر رہنے والی مخلوق کو پالنے والا، ہر مبتلا ہے غم کو راحتیں عطا کرنے والا، آپ کا دل نہیں دیکھے گا کیا؟ ہر آنکھ سے گرنے والا آنسو، ہر ہونٹ سے نکلنے والی سسکی، ذہن کی آخری سوچ، دل کا پہلا خیال وہ جانتا ہے۔ اس سے کہا جائے وہ سننے کا منتظر رہتا ہے۔ ہر منظر بدل جائے گا کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، اور جو رب ہے وہی سب ہے، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین مانو، عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ جانتے ہو کہ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ سنو، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں جینے لگتا ہے تو وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ پھر اسے بولنے سے زیادہ چپ رہنا اچھا لگتا ہے۔ پھر سرکشی کے بجائے سر جھکانے میں لذت ملتی ہے۔ پھر شکایت کے بجائے معاف کر دینے میں سکون ملتا ہے۔ اتنا بدل جاتا ہے نا انسان۔ اللہ کی محبت مل جانے کے بعد اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری کہانی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں، عاجزی والے، تڑپ والے۔ اللہ سے آنسو کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اللہ پاک کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ کو اس کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کی نعمت لگتی ہے، ہر دکھ اس کا دیا ہوا انعام۔ ہر مشکل اس بات کا اندیہ ہے کہ اب آسانی قریب ہے، کیونکہ وہ آپ کو آزمائشوں سے گزار کر اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اتنے قریب کہ وہاں کسی مایوسی اور بدگمانی کی جگہ نہیں بچتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آزمائش کی آخری گھڑی ہو،
اس کے بعد جیت تمہاری ہو، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ خوشی جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اچانک سے ان دعاؤں کا قبول ہو جانا جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیر سویر سے ہی صحیح، مگر ہر سچے دل سے مانگی جانے والی جائز دعائیں بہترین طریقے سے تکمیل کو پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ پاک معجزے دکھاتا ہے۔ اگر یقین کامل سے دعا مانگی جائے، سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کیا کرو، دل کھول کر جو چاہو مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ تو یقین جتنا زیادہ ہوگا، آپ کی زندگی میں معجزے اتنے ہی زیادہ ہوں گے، اور جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ دعا رب کی رحمت پا جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اور بے شک اللہ رب العزت کے پاس تمہارے لیے امداد بھی، خیر بھی، بھلائی، رزق، عزت اور کامیابی بھی ہے، جو صحیح وقت پر سازگار آلات میں تم تک پہنچائی جائے گی۔ دیر بھی خیر کی نشانی ہے، تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم حقدار ہو۔ اللہ کی پسندیدہ اشرف المخلوقات کے لیے وہ بھلا کم کیوں رکھے گا، آدھا اور نامکمل کیوں رکھے گا؟ ہمت، بلند حوصلہ اور یقین کاملہ تمہیں تمہارے مقصد تک اور تمہاری خواہشات تک ضرور پہنچائے گا۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کرو، اور اس وقت کو رو دو کے ضائع نہ کرو، بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نعمتیں دیتا ہے جو ہم مانگتے بھی نہیں اور اس کے مستحق بھی نہیں، تو تصور کریں کہ اللہ کیا کر رہا ہوگا جب ہم حقیقت میں ہاتھ اٹھا کر اس سے کچھ مانگیں۔ اپنے خوبصورت رب کی قدرت اور محبت پر یقین رکھیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو دے گا۔ اس دوران آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے، استغفار کرنا ہے اور اس کے منصوبے کو ظاہر ہونے دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے
اور ہم پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔